نائبان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اللہ تعالی القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر هذه السورة۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں عقیدتوں کے امام کے شہر میں بولنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں، اور سننے والے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، الحمدللہ سنجیدہ مزاج کو پسند کرنے والے لوگوں کا یہ ماحول، یہ میرے مزاج کو بھی بڑا بھاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام نوجوانوں کا، اور خصوصیت کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ بار حضرت علامہ مولانا معظم چشتی صاحب قبلہ دام فیوز ہوں، فاضل جامع ازہر، اور ابھی فی الحال امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شہر بریلی کے رہنے والے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا فیض امریکہ کی سرحدوں تک بھی لے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح سے فیض رضا کو پوری دنیا میں پھیلائے۔ میرے عزیزو، علماء بہت کم ان عنوانوں پر گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علماء سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن بولتے کم ہیں، کیونکہ مزاج علماء نے اپنا خود سے نہیں بنایا، پبلک نے انہیں ایسا بنایا ہے۔ لوگ ان سے واہ واہی چاہتے ہیں اور وہ نعرے چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ موضوع ایسے ہیں اس پر ہم گھنٹوں بولتے رہیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج بھی یہ ہے، میری پوری تقریر ہو جاتی ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، نہ کوئی نعرہ لگتا ہے، نہ کوئی سبحان اللہ بولتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں سبحان اللہ اور نعرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرا تجربہ یہ شاہد ہے اکثر کہ جس کو تقریر سمجھ میں نہیں آتی وہ سب سے زیادہ نعرے لگاتا ہے۔ اکثر یہ میں نے دیکھا ہے، اور جس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا وہ بہت زور سے سبحان اللہ بولتا ہے۔ تو میاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ تسبیح پڑھے، ہاتھ میں تسبیح لیں، گھر میں بیٹھیں، کسی بھی خالص جگہ پر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مقررین اور علماء نے جو یہ معیار بنا کے رکھا ہے کہ جس تقریر میں نعرے لگیں گے وہی اصل تقریر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، حدیثوں میں موجود ہے، صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر انڈا رکھ دیا جائے تو بھی نہیں گرتا، ایسے ساکت و جامد ہو کر بیٹھتے تھے، اور اتنا چمٹ کر کے محفلوں میں بیٹھتے تھے کہ اگر رائی کا دانہ بھی گرا دیا جائے تو کسی نہ کسی کی گود میں گرتا، زمین پہ نہیں گرتا۔ وہ صحابہ اکرام محفلوں کے آداب بجا لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو کسی بھی صحابی کے ہاں سے کلام کی
آواز تک نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ دوسرے صحابی چپ رہو تک بھی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی محفل کی بے ادبی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، کہا یہ بھی بولنا محفل کی بے ادبی ہے۔ خیر میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ عنوان جو دیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور میں آلریڈی اس پر بہت کچھ بول چکا ہوں، میرے بہت سارے بیانات اس پر موجود ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا ہمارے نوجوان طبقے کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو قریب کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے اتارا، زمین پر بھیجا، اور پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرنا ہے اور پھر واپس لوٹ کر کے آنا ہے۔ دنیا کسی کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، لوٹ کر کے جانا ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس میں اختلاف نہ ہو، کوئی ایسا ٹاپک نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی وحدانیت پر بھی لوگوں کو اختلاف ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو کتنی قومیں بن گئی۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن عیسائی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، اختلاف ہے۔ رسول کی ذات پر اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، پوری دنیا کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ موت کے بارے میں کوئی اختلاف کرتا ہے، کرے گا تو وہ بھی مرے گا، موت پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی ہندو سے پکڑ کر پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا ہاں مرنا تو مجھے بھی ہے، عیسائی سے پکڑ کے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا مجھے مرنا ہے، یہودی بھی یہی کہے گا۔ موت ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اختلاف ہے ہی نہیں، کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا متغیر ہے، یعنی بدل رہی ہے، اور سب چھوڑ کر کے یہاں سے جانے والے ہیں، تو عقل مند آدمی وہ ہے جس کو پہلے سے بتا دیا جائے۔ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی دکان بڑھ گئی ہے، گھر آپ کا راستے میں آ گیا ہے، میونسپلٹی والے لوگ آ کر کے پہلے ہی سے لیٹر دے کر کے چلے جاتے ہیں، 1 مہینے کے بعد آپ کے سامنے کی دیواریں کاٹ دی جائیں گی، روڈ چوڑا ہونا ہے، آپ چاہے تو اندر کر لو اپنے ہاتھوں سے، نہیں تو ہمارا بلڈوزر توڑ دے گا۔ ہوتا ہے، لیٹر آتے ہی آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو اپنے ہاتھوں سے سامنے کی دیوار گرا کر کے آپ اتنا حصہ اندر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا توڑنا اچھا ہے، ان کے توڑنے پر آدھے سے زیادہ گھر چلا جائے گا۔ آپ عقل مند کہلاتے ہیں جس کو یہ اطلاع دے دی گئی۔ تو اسی طرح سے دنیا میں عقل مند آدمی وہ ہے جس کے لیے پہلے سے اللہ کا لیٹر آ گیا، پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ تیرا ٹائم بہت شارٹ ہے، اس سے پہلے کہ ہماری طرف سے کوئی فرشتہ سختی سے روح نکالے تو خود ہی اپنی تیاری کر لے۔ اور جو بندہ اپنی تیاری خود کر لیتا ہے اسے مرنے میں دقت نہیں ہوتی، آسانی سے دنیا سے جاتا ہے۔ کل میں نے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ بندہ جس نے جانے کی پہلے سے تیاری کر رکھی ہو، اسے جانے کا ڈر بھی نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، اور جو مکمل یہاں رہنے کا سوچا ہے موت سے بھی وہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اور جب موت سر پر آتی ہے تو رونا دھونا بھی کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جانے کا ایک ٹائم ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے۔ ابھی مولانا سے آپ سن رہے تھے، مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا، وہ نان مسلم ہے، اس نے پوچھا تھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، قبر میں یہ ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، جواب ہوتے ہیں، پھر قیامت ہوتی ہے، یہ سب پر ہم کیسے بلیو کریں، ہم کیسے یقین کریں کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے مولانا سے، اس وقت ہم نے یہی عرض کیا تھا، ٹھیک ہے اس کے بعد ایک زندگی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہو رہا، لیکن آپ جو دنیا میں پیدا ہوئے اس سے پہلے بھی تو آپ کہیں تھے ہوں گے،
کیا آپ کو وہ معلوم ہے آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ نہیں 9 مہینے، کہ سیدھے آسمان سے آئے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے ماں کے پیٹ میں آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کسی کو نہیں یاد ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے آپ باپ کی پیٹھ میں تھے ایک نطفے کی شکل میں، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ میرے عزیز، جب اس دنیا کی باتیں تجھے یاد نہیں تو اب آنے والی دنیا کے بارے میں تجھے کیسے بتایا جائے؟ ہاں، اتنا یقین رکھو کہ جب 2 دنیا ہم بدل کر کے یہاں آئے ہیں تو تیسری دنیا بھی چھوڑ کر جانا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری دنیا نان اینڈنگ نہیں ہے، اس کا اینڈ ہے۔ اب تو سائنٹسٹ بھی کہنے لگ گئے، سارے لوگ کہنے لگے کہ دنیا کی یہ گلوبل وارمنگ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چند سال کے بعد یہ گیلیکسی میں بڑی تبدیلی آئے گی، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اور ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو سیارے بہت کافی دور ہیں وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سیارہ جس کی حد اور جس کی لمٹ یہاں میں بیان نہیں کر سکتا، ہماری زمین کا جتنا حصہ ہے اس کے 10 گنا بڑے سیارے ہیں گیلیکسی کے اندر، اور سب کو ایک فاصلے پر رکھا گیا ہے، کافی بڑا فاصلہ ہے، لیکن اب وہ قریب ہو رہے ہیں، یہ ناسا کہہ رہے ہیں، اور جو اسپیس کی کمپنیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا برف پگھلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور بعض سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر لاوا پک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین کہیں سے کھلے گی اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ آپ یہ سرچ کر کے دیکھیں، سائنسدان اس کی اب پریڈکشن کر رہے ہیں، وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، چند سالوں کے بعد زمین پھٹ سکتی ہے، لاوا کہیں سے بھی نکلے گا اور سیارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، انٹارکٹیکا کا برف پگھل رہا ہے، یہ تمام چیزیں یہ آج کہہ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن اگر آپ پڑھے ہوتے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اللہ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، قرآن میں ہے یہ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑ جائیں گے، اور اس میں جائیں سورہ زلزال میں اللہ فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین ہل جائے گی۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، سائنس کہہ رہا ہے کہ کہیں بڑے زلزلے کی نشانیاں ہمیں لگ رہی ہیں اندر، کہ لاوا پک رہا ہے زمین کے اندر، کہیں سے یہ پھٹنے والی ہے، ایسے چانسز لگ رہے ہیں، کیونکہ جو زمین کے پرت ہیں، جو پلیٹس ہیں وہ ہل رہے ہیں، زمین کے پلیٹ ہل رہے ہیں۔ سائنس پڑھنے والے بچے مجھے ہو سکتا ہے سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین کہیں سے پھٹنے کے چانسز لگ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور جو کچھ بھی بوجھل چیزیں ہوں گی وہ سب باہر نکال دے گی۔ بوجھل چیزیں کیا ہے؟ آگ، لاوا، یہ سب سے زیادہ بوجھل چیز ہے، زمین سب نکالے گی۔ میرے عزیزو، اسی کو قرآن قیامت کا دن کہہ رہا ہے، جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، جب زمین پھٹ جائے گی اور اندر کا لاوا نکل جائے گا۔ ہمارے مذہب میں اسے قیامت کہا گیا، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ گلوبل چینجنگ ہو رہی ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، گیلیکسی کے اندر تغیر و تبدلی ہو رہی ہے، ستارے ٹکرانے کے چانسز ہیں، اور زمین کے اندر پلیٹس ہل رہے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں۔ یہ سب اشارے ہیں قرآن کی حقانیت کی طرف۔ افسوس ہے ہمارے بچے سائنس تو پڑھ کر بہت آگے چلے گئے، لیکن پیچھے چھوڑ دیا قرآن پاک۔ میں سمجھتا ہوں قرآن عظیم پڑھا ہوتا تو تمہیں قیامت کی اتنی قریب سے نشانیاں آج نظر آتی، اور پھر سائنس تمہیں جتنا زیادہ قرآن سے سمجھ میں آ سکتا ہے کسی اور کتاب سے نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 25ویں پارے کی آیت ہے،
رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ہم تمہیں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ رب العزت یہ نشانیاں کب تک دکھاتا رہے گا؟ قیامت تک اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا. اور میں کہتا ہوں وہ نشانیاں جو اللہ کی ہیں وہ دیکھنے کا سب سے بڑا آلہ اور ذریعہ سائنس ہے. یہ سائنس جتنی ترقی کرے گا اللہ کی اتنی نشانیاں واضح ہوتی چلی جائیں گی اور نظر آئیں گی. میرے عزیزوں، یہ تھی، میں سب سے پہلے عقیدہ آخرت پر بات کیا کہ قیامت آنا حق ہے. قیامت کے متعلق اگر کوئی ایک مسلمان نے شک بھی کیا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایمان میں سے ہے ہمارے. ایمان مفصل آپ پڑھتے ہوں گے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. والیوم الآخر 5ویں نمبر پر ایمان کا یہ حصہ ہے قیامت پر یقین رکھنا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کا مطلب یہ ہوا میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. یہ ایمان ہے. اس میں سے 5ویں نمبر پر ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، کسی کو اختلاف ہے قیامت کے متعلق؟ نہیں. اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہم سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی شخص محفل میں آیا. ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے مدینے کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے، باہر سے آیا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے. دونوں بھی چیزیں نہیں تھی. تعجب سے ہم دیکھ رہے تھے. وہ شخص اتنا قریب آیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی قریب بیٹھ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے. پوچھا سب سے پہلے مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی جو چیزیں میں نے کہا ہے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر پر. پھر اس آئے ہوئے شخص نے پوچھا مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ ایمان. دوسرا سوال اس نے کیا اسلام. اسلام حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو. یہ اسلام ہے. اسلام عمل کا نام ہے. پھر اس نے سوال کیا احسان کسے کہتے ہیں؟ ایمان، اسلام، احسان. احسان میں حضور نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. یہ احسان ہے. اب جو چیز مجھے بیان کرنی ہے اس حدیث کا ٹکڑا وہ یہ ہے. کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر اس نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ لیکن یہ پورے مجمع میں سوال ہو رہا ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کو الگ انداز میں بیان کر دیا. کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سب کو آشکار نہیں کیا جائے گا. تو سوال پوچھنے والے سے حضور نے اتنا ہی فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے. جتنا پوچھے اتنا ہی اس کے متعلق پوچھے جانے والے کو بھی اتنا ہے علم ہے. بہرحال حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے قیامت کا علم، مجھے معلوم نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا. بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں میں اس کی کچھ علامتیں تمہیں بتا دوں گا. یہ نہیں بتایا کہ 10 جنوری کو 2025 کو، نہیں، محدد ٹائم نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ آئے گی ضرور. ڈیٹ، پرٹیکولر ڈیٹ کی ضرورت نہیں، وہ کب آئے گی اس کی کچھ علامتیں میں بتا دیتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں کچھ علامتیں گنوائی. 2-4 علامتیں تو اس حدیث میں ہی موجود ہے. ان تلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا دیکھنا جب ہر ماں اپنا سردار جننے لگے گی، یعنی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ماں باپ پر حکومت کر رہا ہو،
اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر والے نیچ ذات والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، حکومت کرنے لگے. سمجھ لو قیامت قریب آ چکی. یہ علم اٹھا لیا جائے گا، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے. یہ نشانیاں حضور نے گنائی. وہ شخص چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھنے کے لیے باہر گیا تو شخص ملا ہی نہیں ان کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، تم اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے؟ کہا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوالات کیے وہ پوری محفل کو سکھانے کے لیے. میرے عزیزو آؤ اب اس حدیث سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی علامات بتائی ہیں قیامت کے آنے کی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان آج تک جو آیا ہے کسی بڑے حادثے کی اتنی اطلاعات اب تک نہیں دے سکا. کوئی بھی. موسم بتانے والے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ٹی وی میں آتے ہیں نا روز سوٹ بوٹ پہن کر کے، موسم کا تاپمان اتنا رہے گا، یہاں بارش آئے گی، وہاں ٹھنڈی آئے گی. یہ جس دن بولتے ہیں اس دن بارش آتی نہیں، اور جس دن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی ہے تو آ جاتی ہے. یہ تو گیس کر کے بولتے ہیں. لیکن کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک کسی نے دی؟ سونامی آ کے چلا گیا، پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا سونامی آئے گا؟ نہیں بتایا. بہت بڑا زلزلہ. امریکہ آج ٹیکنالوجی کے ہائی لیول پر پہنچا ہوا ہے. سائیکلون اتنے زیادہ اس کے ہاں آتے ہیں امریکہ میں کہ وہ اپنے ملک کو بچا نہیں پاتے ہیں. جب طوفان آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، کوئی ان حادثوں کی اطلاع ان کو کیوں نہیں دے پاتا؟ جاپان ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ زلزلے ہوتے ہیں جاپان میں، کوئی پکا گھر نہیں بنا پاتا. تو کب زلزلہ آ رہا ہے ان کے ماہرین کیوں نہیں بتا پاتے؟ زلزلہ پروف عمارتیں بنا کر کے بھی ڈھہ جاتی ہیں. اور آسٹریلیا کے قریب جنگلات میں اتنی بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہے اچانک، بڑا حادثہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک دنیا دے نہیں سکی. دنیا میں واحد شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بڑے حادثوں کی اطلاع 1400 سال پہلے دی. کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حادثوں کی اطلاع دی ہیں اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا، سب واضح ہوتی چلی آئی. قیامت کی نشانیوں کو بزرگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا، علامات کبرا. علامات صغرا کا مطلب چھوٹی نشانیاں، علامات کبرا کا مطلب ہے بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فرامین کہ ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. گانے باجے کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی. امانتیں ضائع کر دی جائیں گی یعنی خیانت کرنے والوں کا بہت زیادہ دور دورہ ہو جائے گا، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جس کے پاس مال رکھو وہ کھا جائے، خیانت کرے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. جاہل جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، جاہل جو ہے مدرسے چلا رہے ہیں، جاہل جو ہے یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں. نااہلوں کے ہاتھ میں یہ سارے کام آ جائیں گے. یہ بھی حدیث پاک میں تھا، وہ ظاہر ہو گئی. مسجدیں بہت بڑی بڑی بنا دی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے. یہ علامت تو صاف نظر آ رہی ہے. مسجدیں سجا دی جائیں گی، خوب زیب و زینت ہوگی لیکن عبادت کم ہوگی. یہ علامت حضور کی. تو یہ جو چھوٹی علامات ہیں یہ میں گنا رہا ہوں. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا عام ہو جائے گا. ایسے لوگ زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر کرتے ہیں. وہ آج یورپین کنٹریز میں آپ جا کر کے دیکھیں تو وہاں کوئی عیب نہیں. اور آپ تو یہاں ایک تہذیب والے شہر میں رہتے ہیں، میں ممبئی شہر میں رہتا ہوں. وہاں تو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جوڑا چپکا ہوا ہو تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے. اتنی آزادی ہے کہ آج حریت آزادی کے نام پر ہر چیز کر لی گئی.
بلکہ اب تو ہندوستان اس ڈگر پر آ گیا کہ یہاں پر گے ازم کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے. مرد